السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل معاون الوفاق۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل معاون الوفاق پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم خاصہ سال دوم اور دراسات سال اول للبنات کے الورقۃ الاولی یعنی تفسیر کے پیپر کے امتحانی مقامات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ نے تفسیر کے اپنے پرچے کی تیاری کیسے کرنی ہے، کون کون سی جگہ یاد کرنی ہے، کن جگہوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، وفاق المدارس پاکستان کا طرز کیا ہے، پرچہ کیسے بنتا ہے، اس کے علاوہ 10 سالہ پرچہ جات سے پرچہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے علاوہ پاس پیپر سے سوال آتا ہے یا نہیں آتا، اور آپ نے امتحانات میں پرچہ کیسے حل کرنا ہے، ان سب چیزوں پر بحث کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو چونکہ خاصہ سال دوم اور دراسات سال اول کی تفسیر ایک ہی ہے، تو سورہ یونس سے سورۃ قصص تک، تو لہذا سوچا کہ ان دونوں درجات کے ایک مرج ویڈیو بنا دی جائے جس سے کہ ٹائم کی بچت ہو اور مکمل وضاحت بھی ہو جائے۔ ایک بات کی میں آپ لوگوں کو وضاحت کر دوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہماری تمام گفتگو کا محور ہمارے سامنے جو ہے ہمارا تیار کردہ پیپر معاون الوفاق ہوگا۔ دراسات والوں کے لیے دراسات کا ہوگا اور خاصہ سال دوم والوں کے لیے خاصہ سال دوم کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی رہی کہ یہ پیپر کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایک امتحانی مقامات سے متعلق ایک پرچہ میں نے خود ترتیب دیا ہے، جس کے اندر آپ کے تقریباً 16 سے 17 سال کے وفاق المدارس پاکستان کے گزشتہ پرچہ جات کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے صرف سوالات کو رکھا ہے، حل کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اس کی وجہ میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ میرا سوچنا ہے کہ ہم پورا سال جو ہے اپنے اساتذہ کی تقریر یاد کرتے ہیں یا کوئی شرح یاد کرتے ہیں یا اپنی کتاب سے یاد کرتے ہیں یا ہمیں استاد جو پڑھاتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں، اور سال کے آخر کے اندر جب ہم آ کر یہ 10 سالہ پرچہ یا پھر اس کے علاوہ حل شدہ پرچہ جات کسی بھی قسم کا ہو، 2 سال کا، 3 سال کا، اس سے میٹر نہیں کرتا، کوئی بھی پکڑتے ہیں، تو ہماری نظر جو ہے پوری کتاب سے ہٹ کر یہ چند امتحانی مقامات کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے اس پرچے کو ترتیب دیا ہے، جس کے اندر آپ کو صرف سوالات ملیں گے، ان کو حل نہیں کیا گیا ہوگا، تاکہ جب آپ اپنے امتحانات کی تیاری کریں، اپنے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے ان سوالات کو دیکھ لیں اور تیاری کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کتاب بھی یاد ہوگی اور جو امتحانی مقامات ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس سے آپ استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں، آپ اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی سورۃ یونس کی جو تفسیر ہے، ہم نے جو ہے اس کے اندر سورہ یونس کے جتنے بھی امتحانی مقامات ہیں ان کو قرآن پاک کی ترتیب سے رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یونس کی پہلی 5 آیت اگر آئی ہیں تو ہم نے ان کو پہلے سامنے رکھ دیا، پھر اس کے بعد جو آیت آئی ہیں ان کو رکھ دیا، پھر اس کے بعد جو آئی ہیں ان کو رکھ دیا، اس طرح سے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سے تفسیر کے پرچے کے اندر کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں، خواہ وہ دراسات کا ہو یا پھر خاصہ سال دوم کا ہو۔ تو آپ سے مین جو ہے ترجمہ پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ سے تفسیر پوچھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد لغوی صرفی تحقیق پوچھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ترکیب کا بھی سوال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ترجمہ تو سمپل ترجمہ ہے، پھر ترجمے میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ درج ذیل آیات کا سلیس ترجمہ کریں۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ آپ کو کہا جاتا ہے با محاورہ ترجمہ کریں، تو اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لفظی ترجمہ بھی کہا جاتا ہے بعض مرتبہ، یہ الفاظ کا تھوڑا سا بس فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور با محاورہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ
صرف ترجمہ کا کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ترجمہ کریں۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سالوں کے اندر جو ہے اس طرح کا سوال آپ کو نظر آ جائے گا، مطلب کہ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ ہمارے سامنے جو ہے یہ سورہ یونس کا ایک سوال ہے، ادھر کہا گیا سمپل ترجمہ کریں، آیات کا ترجمہ کریں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اب دیکھیں یہاں پر یہ 1445 کا ایک پیپر ہے، اس کے اندر آپ کو کہا گیا آیات کا مطلب خیز ترجمہ کریں، اور ٹھیک ہے بعض مقامات پر کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ترجمہ کریں، کسی کا سلیس ترجمہ کریں، کسی کا مطلب خیز ترجمہ کریں، کسی جگہ آپ کو کہا جاتا ہے عمدہ ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اس بات کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی آپ ترجمہ کہ آپ نے ترجمہ کا سوال کس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے تفسیر کے پیپر میں آپ لوگوں سے جو دوسری بات پوچھی جاتی ہے وہ آیات کی تفسیر پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تفسیر بھی اپنے اندر بہت زیادہ چیزوں کو لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ شان نزول آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی خاص واقعہ یا قصہ آ جاتا ہے، مفسرین کے اقوال آ جاتے ہیں، الفاظ کی مراد آ جاتی ہے، قسم اور جواب قسم کی تعیین آ جاتی ہے، انبیاء کا تعارف، اشخاص کا تعارف آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب تک جتنی بات ہم نے کی اس کو میں ریکیپ کر دیتا ہوں، مطلب کہ آپ کا 33 نمبر کا تفسیر کا سوال ہوتا ہے، اگرچہ آپ کا پورا 100 نمبر کا سوال ہوتا ہے تفسیر کا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ سے جو وفاق المدارس کے پرچجات کے اندر سوال ہوگا اس کے اندر مین 4 چیزیں ہوں گی، نمبر 1 ترجمہ ہوگا، نمبر 2 تفسیر ہوگی، نمبر 3 لغوی صرفی تحقیق ہوگی، اور نمبر 4 ترکیب ہوگی۔ اچھا، پھر ترجمے میں سے آپ کو میں نے بتا دیا کہ بامہارت ترجمہ کہہ سکتے ہیں، لفظی ترجمہ کہہ سکتے ہیں، سلیس ترجمہ کریں، مطلب خیز ترجمہ کریں، تو اس طرح سے کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شان نزول بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، خاص واقعہ یا قصہ پوچھ سکتے ہیں، قول مفسرین آپ سے پوچھ سکتے ہیں، الفاظ کی مراد، قسم و جواب قسم کی تعیین کریں، تعارف انبیاء اشخاص کریں، اس کے علاوہ آپ کو کہا جائے کہ آیات کی تفسیر کریں، اس کے علاوہ آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ آیات کی تشریح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے آپ لوگوں کو تفسیر کے اندر باتیں بتائی، شان نزول، خاص واقعہ، قصہ، اقوال مفسرین، یہ آتے بھی ہیں یا نہیں آتے؟ تو سب سے پہلے ہم شان نزول کو دیکھتے ہیں، ہمیں مل جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ سورۃ یوسف کا ایک سوال ہے، اس کے اندر آپ کو کہا گیا ہے 1438 کا سوال ہے، اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ سورۃ یوسف کا شان نزول بیان کریں، ٹھیک ہے۔ باقی شان نزول کے اندر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ شان نزول ایک بعض مرتبہ سورت کا ہوتا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ سوال آپ کے سامنے کہ سورت کا شان نزول بیان کریں، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ شان نزول جو ہے کسی خاص آیت کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول بیان کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک سوال ہے، میرے خیال کے اندر یہ جی آپ کا سورۃ الرعد کے اندر سے یہاں پر 5واں جز ہے، یہاں پر صرف آیت کا شان نزول پوچھا گیا ہے، تو آپ نے سورت کا شان نزول بھی یاد کرنا ہے۔ کوئی ایسی سورت ہے جس کا شان نزول ہے، جس کا کوئی شان نزول ہے، تو آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے، اور آیات کا شان نزول بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو شان نزول کے حوالے سے ہم نے بات کر لی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو ہے دوسری چیز تھی خاص واقعہ یا قصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال بھی میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ یہاں پر ہی آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے یہ سورہ یونس کا سوال ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا۔ اب اس کے اندر جو ہے یونس علیہ السلام کی توبہ کا قصہ بیان ہوا ہے اور ان کی قوم کی توبہ کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ مذکورہ واقعہ قبول توبہ اور اس کے پس منظر کو تفصیل سے بیان کریں، تو یہاں پر آپ نے واقعہ بیان کرنے ہیں، مذکورہ کیا واقعہ تھا، قبول توبہ کا کیا پس منظر تھا، آپ نے وہ یاد کرنا ہے۔ مثال طور پہ آپ کو 2 باتیں پتہ چلی، آپ سے واقعہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور کسی آیت کا پس منظر بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ کس پس منظر کے اندر مطلب کیا کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، تو اس طرح کا سوال بھی آپ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مفسرین کے اقوال ہیں، چلیں کیونکہ ٹائم لگ رہا ہے اس کے اوپر ایک ایک کو میں آپ کو مختصراً سارے دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الفاظ کی مراد مثال کے طور پہ جیسے اب یہاں پر سورہ یونس کی پہلے شروع کے اندر ہی پوچھا گیا ہے قدم صدقن 6 ایام اور استواء العرش کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کے آ گیا الفاظ کی مراد کے اندر، الفاظ ہیں دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے مراد لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ضیاء، جیسے اب یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ضیاء اور نور کے درمیان فرق واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر کا سوال ہے، آپ سے مختصر تفسیر لکھیں، اس طرح سے بھی سوال دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر الحسنى و
زیادہ سے کیا مراد ہے یہ بتائیں. تو اس طرح سے بھی آپ سے سوال آ جاتے ہیں. جیسے اب یہاں پر پوچھا قل بفضل اللہ و برحمتہ میں فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ پر خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب بیان کریں. ٹھیک ہے. اولیاء اللہ کی تعریف کریں. تو اس طرح کے سوالات بھی آپ سے تفسیر میں پوچھے جائیں گے. یہ بھی آپ کی تفسیر میں داخل ہیں. صرف آیات کا مطلب ذہن نشین کر لینا یہ تفسیر نہیں کہلاتا. آپ سے تفسیر کے اندر یہ سب چیزیں بھی پوچھی جائیں گی. ٹھیک ہے. باقی چونکہ میرے سامنے اس وقت یہ خاصا درسات والے یہ نہ سمجھے کہ ویڈیو کا یہ حصہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے دراسات اور خاصا دوم کے سوالات کو ایک جگہ مرج کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ جو سوالات خاصا دوم میں آئے تھے ہم نے خاصا دوم کے پیپر کے اندر لکھ دیے، جو سوالات دراسات کے اندر آئے تھے ہم نے وہ دراسات کے پیپر کے اندر لکھ دیے. لیکن اگر کوئی سوال ایسا تھا کہ وہ خاصا دوم کے پیپر میں تو آیا تھا، دراسات کے پیپر میں نہیں آیا، تو ہم نے اس طرح سے کیا کہ جی ہم نے دراسات کے پیپر کے اندر یہ بات لکھ دی کہ یہ سوال جو ہے خاصا دوم کے اندر آیا ہے، دراسات کے اندر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سوال ایسا ہے کہ وہ خاصا دوم کے اندر تو نہیں آیا، دراسات کے اندر آیا، تو ہم نے خاصا دوم کے پیپر کے اندر وہ سوال دے کر وہاں پر لکھ دیا کہ یہ سوال دراسات کے اندر آیا ہے، خاصا دوم کے اندر نہیں آیا. تو میرے سامنے اس وقت دراسات کا معاون وفاق ہے. اب یہاں پر ایک سوال دیا گیا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، یہ سورہ ہود کا سوال ہے. اب یہاں پر یہ سوال جو ہے دراسات کے اندر نہیں آیا لیکن خاصا سال دوم کے اندر آیا تھا، تو ہم نے دراسات کے پیپر کے اندر یہاں پر لکھ دیا کہ یہ سوال جو ہے خاصا دوم کے اندر آیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب میرے سامنے میں نے اپنے سامنے یہ خاصا دوم کا پیپر اوپن کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون. ٹھیک ہے. سورہ یونس کا ہی سوال ہے یہ. تو یہاں پر یہ سوال جو ہے خاصا دوم کے اندر نہیں آیا، دراسات کے اندر آیا تھا، تو ہم نے خاصا دوم کے پیپر کے اندر لکھ دیا کہ یہ سوال بھی امتحانی سوال ہے، وفاق نے دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پرچہ جات میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس سال کے پرچے میں آ جائے. تو ہم نے اس لیے اس سوال کو خاصا دوم کے پیپر میں بھی لکھ دیا. اگرچہ یہ دراسات کا سوال ہے لیکن امتحانی مقام ہے، وفاق کے پرچے میں ایک مرتبہ آ چکا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر لکھ دیا اور وضاحت بھی کر دی کہ یہ سوال جو ہے دراسات کے اندر آیا ہے، تاکہ آپ کوئی اور پرچہ دیکھیں اور آپ کو وہاں پر یہ سوال نہ ملے تو آپ مجھ پر آ کر اعتراض کریں کہ جی آپ نے اپنی طرف سے سوال لکھ دیا جبکہ خاصا کے پرچہ جات میں تو یہ سوال آیا نہیں ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو وضاحت بھی کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ تفسیر کے اندر آپ لوگوں سے کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آتی ہے جی آپ کے تفسیر کا جو سوال ہے وہ تیسرے نمبر پر لغوی صرفی تحقیق پر مشتمل ہوتا ہے. اب لغوی صرفی تحقیق کے اندر آپ سے الفاظ کے معنی بھی پوچھے جا سکتے ہیں، واحد تسنیہ جمع بھی پوچھا جا سکتا ہے. مطلب کہ کوئی واحد دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کا تسمیہ لکھیں. اگر کوئی صیغہ واحد کا ہے تو آپ کو کہا جائے گا اس کا تسنیہ لکھیں. اگر جمع کا ہے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اس کا جمع لکھ دیں. پھر اسی طرح اگر صرفی تحقیق آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، لغوی صرفی تحقیق پوچھی جا سکتی ہے، باب بحث صیغہ، یہ کوئی اتنی خاص اہم چیزیں ہیں ہر سوال کے اندر، ہر پرچے کے اندر آئی ہوتی ہے. آپ نے بس یاد کرنا ہے، مخصوص الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، آپ وہ یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ سے کہا جائے گا کہ خط کشید الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کریں تو یہاں پر مددناہا، القینا، رواسیہ، ٹھیک ہے، وانبتنا، لواقح. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کی جو ہے لغوی صرفی تحقیق کرنی ہے. جیسے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر میں مفسرین کے اقوال بھی پوچھے جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے سورۃ النحل کا ایک سوال ہے، اس کے اندر اس کا 5واں جز ہے. اس کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جی المقتسمین سے کون مراد ہے اور مفسرین کے اقوال بیان کریں. ٹھیک ہے. تو مفسرین کے اقوال بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اوپر ایک نقشہ بنا کر سمجھا دیا کہ تفسیر کے پیپر میں آپ سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے جی آپ سے ترکیب پوچھی جاتی ہے. ترکیب کا سوال بھی درجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. ترکیب سے مراد صرف آیات کی ترکیب نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں. ضمائر کا مرجع پوچھا جاتا ہے. اب اس کا تعلق ترکیب کے ساتھ ہے اس لیے، اور ترکیب کا تعلق نحو کے ساتھ ہے، تو یہ ضمائر کا مرجع بتانا یہ نحو سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح وجہ اعراب جو ہے پوچھ لی جاتی ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے. اعراب پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کون سا اعراب ہے، محل اعراب کیا ہے. اسی طرح آپ سے ترکیب کا سوال بھی ہو جاتا ہے. تو باقی ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے کہ پرچہ جات میں یہ چیزیں آئی ہیں. دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس
سورہ یونس کا سوال ہی ہے۔ یہاں پر پوچھا قدرہ کی ضمیر مفعول کا مرجع متعین کریں۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرجع ضمائر کا پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں اس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ منصوب، مرفوع اور مجرور ہونے کی وجہ پوچھی جاتی ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ سورہ یونس کا سوال ہی ہے اور قطعاً مزمن کے منصوب ہونے کی وجہ بیان کریں، یہ پوچھا گیا ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ سے جو ہے یہاں پر جو ہے ترکیب بھی پوچھ جاتی ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ کی ترکیب کریں، ٹھیک ہے۔ ترکیب کا سوال بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ترکیبی حیثیت آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے سورۃ ہود کا سوال ہے، اس کا جو ہے 1434 کا، اس کے اندر جو ہے جی یہاں پر آپ سے چوتھے جز کے اندر پوچھا گیا ومن تابع کی ترکیبی حیثیت واضح کریں۔ تو اس طرح سے آپ سے یہ درجہ ذیل سوالات اس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک عدد نقشہ بنا دیا کہ سب سے پہلے تفسیر کے اندر پھر مین 4 چیزیں ہیں، ترجمہ، تفسیر، لغوی صرفی، تحقیق، ترکیب۔ پھر تفسیر کے اندر آپ سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، لغوی صرفی تحقیق کے اندر یہ چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، پھر جو ہے ترکیب کے اندر آپ سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جب امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ان میں سے کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں بلکہ اس کو یاد کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کے پرچے میں پوچھی جائے، ٹھیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا۔ پھر اس کے بعد تفسیر کے اندر آپ سے تفسیر کے سوال میں 3 سے 4 آیات کی تفسیر پوچھی جا سکتی ہے۔ سوال میں موجود 3-4 آیات میں سے ایک منتخب کردہ آیات کی تفسیر بھی پوچھ سکتے ہیں، نیز ایک آیت کے خاص جز اور حصے کی تفسیر پوچھی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا کہ ایک آیت کی تفسیر ہولی جعل لکم اللیل تسکنوا کی پوچھی گئی تھی، اور بعض جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی مطلقاً سوال ہے کہ مختصر تفسیر لکھیں، ٹھیک ہے۔ 2-3 آیتوں کی تفسیر مطلقاً پوچھی گئی ہے تو آپ نے تمام آیتوں کی تفسیر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو امید ہے کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد اس سے ترکیب کا سوال ہے، عموماً جو ہے تفسیر کے پیپر کے اندر ایک آیت کی ترکیب پوچھی جاتی ہے یا پھر کسی خاص جز یا حصے کی ترکیب پوچھی جاتی ہے، پوری تمام سوال کی میں موجود آیات کی ترکیب نہیں پوچھی جاتی، ٹھیک ہو گیا۔ لغوی صرفی تحقیق بعض مرتبہ خط لگا کر پوچھا جا سکتا ہے، بعض مرتبہ ویسے ہی پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کو امید ہے کلیئر ہوگی۔ تو یہاں تک ہم نے بات کر لی کہ آپ سے ترکیب کے پرچے کے اندر کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک دوسرا نقشہ دیا ہے جس کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب کہ کس کس سورت سے کتنی مرتبہ سوال آیا ہے۔ تو مطلب کہ سورۃ یونس سے 12 مرتبہ سوال آیا ہے۔ یہ تفصیل جو ہے خاصہ دوم کی ہے، ٹھیک ہے۔ خاصہ دوم کے پرچہ جات میں سورہ یونس سے 12 مرتبہ سوال آیا ہے، سورۃ ہود سے 14 مرتبہ آیا ہے، سورہ یوسف سے 3 مرتبہ، رعد سے 12 مرتبہ، شاید ابراہیم سے 5، بنی اسرائیل سے 9، کہف سے 5۔ اس طرح سے آپ اس کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ نور سے 11 مرتبہ، فرقان سے 3 مرتبہ اور شعراء سے 1 مرتبہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں پہلے بھی بتاتے آیا ہوں اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر کہ آپ نے کون سی صورتیں یاد کرنی ہے ضروری اور کون سی چھوڑنی ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات سمجھا دوں پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی وفاق کا پرچہ کیسے آتا ہے اور ایک سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ 10 سال پاس پیپر سے سوال آتا ہے یا نہیں، ایک سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے سامنے سورۃ یونس ہے تو ہم سورۃ یونس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ یونس میں سے جو 12 مرتبہ سوال آیا ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ یونس کی شروع کی آیات ہے، 1 2 3 آیات ہیں شروع کی۔ یہ سوال جو ہے 1 مرتبہ آیا ہے، یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے کہ یہ سوال وفاق مدارس کے پرچہ جات میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد جی آگے آیت نمبر 5 اور 6 ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد یونس کی آیت نمبر 12 ہے، 11 اور 12 یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے۔ اگلا سوال بھی 1 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 15 16 ہے یہاں پر ہمارے سامنے۔ اس کے بعد 19 اور 21 20 ہے، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے یہاں پر 25 سے لے کے 27 تک ہے آیات ہیں، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 57 اور 58 ہے سورۃ یونس کی، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو، اب یہ جو سوال ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک سوال ہو گیا جو 3 مرتبہ آیا ہے، 1430 کے اندر آیا ہے، 1442 کے اندر آیا ہے اور 1440 کے اندر آیا ہے۔ یہ واحد ایک سوال ہو گیا آپ کو جو 3 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی یہ ایک سوال ہے، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے، آیت نمبر 66 سے لے کر 68
65 से लेकर 68 तक है, ये एक मरतबा आया है। अब ये हो गया आपके दरसात का सवाल आ गया, ठीक है, ये भी तकरीबन एक मरतबा है यहाँ पर। उसके बाद जी ये सवाल भी दरसात का है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ एक सवाल ऐसा है जो कि 3 मरतबा आया है, बाकी सब सवाल जो है एक एक मरतबा है। इससे आप लोगों को क्या समझ आई कि एक सवाल बार बार रिपीट बहुत ही कम हो, ठीक है ना, बहुत ही कम होता है कि सवाल रिपीट हो आपके खासा दोम और दरसात के केस के अंदर। तो जब सवाल रिपीट नहीं होता फिर आप 10 साल से तैयारी क्यों करें? समझ आई बात? आप अपना वक्त 10 साल पे क्यों ज़ाया करें जब सवाल रिपीट नहीं हो रहा? आपको चाहिए कि आप पूरी तफसीर याद करें। सही हो गया इस तरह से। अब इसी तरह सूरह हूद है हमारे सामने, तो इसमें से भी ये सवाल जो है 2 मरतबा आया है, अगला सवाल जो है 2 मरतबा है, अगला ये सवाल 1 मरतबा है, फिर ये 1 मरतबा, ये 2 मरतबा है, ये 1 मरतबा, ठीक है, फिर 1 मरतबा, फिर 1 मरतबा, फिर ये सवाल जो है 2 मरतबा है, फिर जो है ये भी 1 मरतबा है। अच्छा, अब ये जो सवाल जो है 2 मरतबा आए हैं, हम जरा इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सवाल तो रिपीट हो रहे हैं, सूरह यूनुस में अगर नहीं रिपीट हुआ तो सूरह हूद में तो सवाल रिपीट हुआ है ना 2 मरतबा, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। आपको लग तो रहा है कि ये सवाल 2 मरतबा आया है, रिपीट हुआ है सवाल, लेकिन थोड़ा सा देखें सही क्या होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1439 के अंदर सवाल है, सूरह हूद का सवाल है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आयत का तर्जुमा करें, मुख्तसर तफसीर लिखें, फिर मुस्तक़र्रहा और मुस्तौदआ से क्या मुराद है वो बयान करें। तो गया अब 1444 के अंदर ये सवाल आयत तो यही है, सवाल तो आपका वही है, नफ्स सवाल आयत का तो वही है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है आयत का तर्जुमा करें, ठीक है, मकसद तख्लीक के कायनात वाज़े करते हुए आयत की तफसीर लिखें, ठीक है, फिर खत कशीदा अल्फाज की लुग़वी सरफ़ी तहकीक करें। अगरचे मैंने यहाँ पर खत कशीदा अल्फाज है, लेकिन जो मुश्किल अल्फाज है आप उनकी याद कर सकते हैं, लुग़वी सरफ़ी तहकीक उनको देख लीजिएगा, जैसे लियब्लुवकुम है, अहसनु और वमिन दाब्बा, तो गलती से रह गया यहाँ पर, बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा। तो बताने का मकसद ये था कि अगरचे सवाल रिपीट हुआ है लेकिन जुज़ियात तब्दील हैं। आपने देखा कि सवाल अव्वल तो रिपीट नहीं होता, अगर रिपीट हो भी जाए तो जुज़ियात तब्दील होती है, ठीक है। फिर इसी तरह आप ये सवाल देख लें, दूसरा जो है 1432 का है और 1445 का है, गुज़िश्ता साल भी ये सवाल आया है, ठीक है। 32 के अंदर आपसे पूछा गया आयत का तर्जुमा करें, 2 आयतों में से इंसान की कमजोरी के निशानदही की वजाहत करें, खत के अल्फाज की लुग़वी सरफ़ी तहकीक करें, ठीक हो गया। 1445 के अंदर सवाल था आयत का तर्जुमा करें, मुख्तसर तफसीर लिखें, खत के अल्फाज की लुग़वी तहकीक करें, तारिकुन ज़र्रा और वकील के एराब की वजह लिखें। अब देखेंगे फर्ज करें कि ये जो 1445 का सवाल नहीं है बल्कि ये सवाल है 1446 का आपका सवाल है, ठीक है, और आपने 10 साल पर्चा देखकर 1432 के अंदर ये सवाल याद कर लिया था। आयत का तर्जुमा करें, इब्तिदाई 2 आयतों में से इंसान की कमजोरी की निशानदही करें, ठीक है, खत के अल्फाज की लुग़वी तहकीक करें, ठीक है, लेकिन अब 1446 के केस के अंदर ये सवाल आ गया, ठीक है। आयत का तर्जुमा भी आप लिख देंगे, मुख्तसर तफसीर भी आप चलो कर देंगे, अगरचे वहाँ पर सवाल मुख्तलिफ है अंदाज से, यहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज से आप चलो कर देंगे। मान लिया कि अगर तफसीर का 8 नंबर का सवाल था तो आप 6 नंबर ले लेंगे, खत के अल्फाज के लिए वही सरफ़ी तहकीक भी आप कर देंगे। हो सकता है कि मुमकिन है कि 1432 के अंदर आपसे इन 4 अल्फाज की पूछी है और 1446 के अंदर आपसे इन अल्फाज की पूछी है, लोवी सरफ़ी तहकीक, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप ये सवाल जो है 8 नंबर के आप इसको कैसे हल करेंगे? आपने तो किताब देखी नहीं है, आपने तफसीर देखी नहीं है, कोई तफसीर आपने पढ़ी नहीं है, उसका मुताला नहीं किया, आपने तो सिर्फ 10 साल पर्चा देखा है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये सवाल कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इस सारी बहस और मुबासे का क्या नतीजा निकला? अव्वल तो सवाल रिपीट नहीं होता, अगर रिपीट हो भी जाए तो अज्जा चेंज होते हैं, ठीक है। अब एक और मिसाल हमारे सामने यहाँ पर आ गई कि ये सूरह रात का सवाल है, 1431 के अंदर पूछा गया आयत का तर्जुमा करें, तफसीर लिखे, लहू मुआक़िबातुन की वज़ाहत फरमाए, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु का मतलब बयान करें, ठीक है। फिर 1443 के आयत का दिलनशीन तर्जुमा करें, तफसीर लिखे, खत के अल्फाज की लुग़वी सरफ़ी तहकीक करें। अब आप खुद वो मिसाल फर्ज कर लें जो मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर दी थी सूरह हूद के अंदर, कि आप इनमें से एक को फर्ज कर लें कि आपने इसको याद किया था, ठीक है, और आपके सवाल के अंदर और आपके केस के अंदर ये आ जाता है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? समझ आइए, ठीक हो गया। तो अब फैसला आपके ऊपर है कि आप 10 साल से तैयारी करते हैं या किताब से तैयारी करते हैं। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों से मुतालिक ही है, खासा दोम से मुतालिक भी है और दरसात से मुतालिक भी है, ठीक हो गया।
اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو مکمل 10 سپاروں کی تفسیر ہم کیسے یاد کریں کہ نا. اب یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ تو بہت لمبا کام ہے، اگر ہم صرف تفسیر یاد کرنا شروع کریں تو باقی کتابیں تو رہ جائیں گی، صرف تفسیر ہی یاد ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں جی تفسیر کے پیپر میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کن کن صورتوں کی تیاری کرنی ہے اور کن صورتوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے ہے کہ جناب آپ نے جو ہے آپ کے کیس کے اندر آپ نے سورۃ یونس اور سورۃ ہود کی تیاری کرنی ہے. جب آپ سورۃ یونس سورۃ ہود کی تیاری کریں گے مطلب کہ آپ نے 1.5 سپارے کی تیاری بالکل زبردست طریقے سے کرنی ہے. جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ نے یہ سب چیزیں یاد کرنی ہے. سورۃ یونس کی کوئی آیت بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، سورۃ ہود کی کوئی آیت بھی آپ نے نہیں چھوڑنی. کہ السوال الاول کا ایک جز ان 2 صورتوں میں سے ضرور ہوگا، خواہ وہ سورۃ یونس سے ہو یا پھر سورۃ ہود سے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اگر ان 2 صورتوں کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا السوال الاول جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور آپ اس صورت میں 32 نمبر انشاءاللہ لے لیں گے. بالفرض کسی وجہ سے آپ کے 33 نمبر نہیں آتے تو 30 نمبر تو آپ کے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے تیاری کر لیتے ہیں. اس کے بعد جی آپ جو ہے سورۃ یوسف کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ پونے سپارے اور 1 سپارے بلکہ 1 سپارے کے قریب ہی ہے. آپ سورۃ یوسف کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ ان 3 سے 4 امتحانی مقام کو یاد کر لیں، بس کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سورۃ الرعد آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، بالفرض ان 4 صورتوں کو لے کر آپ کا السوال الاول بنتا ہے. فرض کر لیں اور آپ نے سورۃ یونس اور سورۃ ہود یاد، اب سوال آ گیا سورۃ یوسف اور رعد سے. السوال الاول کا اول جز سورۃ یوسف سے اور ثانی جز جو ہے سورۃ رعد سے آ گیا، تو آپ نے اس کے لیے سورۃ رعد جو کہ 1 پاؤ سپارہ یا پھر آدھے سپارے کے قریب ہے آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے تاکہ آپ یہاں پر اگر بالفرض سورۃ یونس اور ہود سے سوال نہیں آتا، امید تو ہے آئے گا، اگر نہیں آتا تو آپ کے پاس سورۃ الرعد ہو بچانے کے لیے آپ. ٹھیک ہے، یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ کا السوال الاول جو ہے سورۃ ابراہیم تک نہیں جائے گا. تو 4 بڑی صورتیں یہاں پر موجود ہیں تو ممتحن سوال کے لیے سورۃ ابراہیم تک نہیں جائے گا. السوال الاول کے لیے آپ نے اگر یہ 3 صورتیں یاد کر لی تو آپ کا جو السوال الاول ہے یہاں پر آپ کا مکمل ہو جائے گا. اچھا اب یہاں پر آپ نے سورۃ یوسف چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد آپ سورۃ ابراہیم چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بیت ابراہیم چھوڑ دیں، ابراہیم بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ سورۃ حجر بھی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ 2 صورتیں چھوڑ سکتے ہیں جو کہ ابراہیم ہے اور سورۃ حجر تقریباً یہ آپ کا آدھا سپارہ بنتا ہے، آدھے سپارے سے کچھ زائد بنتا ہے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر. تو آپ کا سوال اول مکمل ہو چکا ہے. آپ نے دوسرا سوال حل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ سورۃ النحل یاد کریں، اس کے سورۃ بنی اسرائیل یاد کریں. کیا اگر آپ یہ 2 صورتیں یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کا السوال الثانی مکمل ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ آپ سورۃ الکہف بھی یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے آپ سورۃ طٰہٰ کا چھوڑ سکتے ہیں، انبیاء کو آپ چھوڑ دیں، حج کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، مؤمنون کو آپ چھوڑ دیں. اور السوال الثالث کے لیے آپ سورۃ النور کو یاد کریں کہ انشاءاللہ آپ کا السوال الثالث سورۃ النور سے آئے گا کیونکہ سورۃ نور کے اندر آپ سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، عورتوں سے متعلق کافی ساری چیزیں سورۃ النور کے اندر ہیں. تو آپ سورۃ نور کو ضرور یاد کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمل کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے، پھر فرقان کو بھی یاد کر لیں گے. تو اس طرح سے آپ کا جو ہے سورۃ نور، سورۃ فرقان اور سورۃ نمل کو یاد کر آپ کا السوال الثالث بھی مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی جو میں نے ترتیب بتائی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ اس طریقے سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کا تفسیر کا پرچہ جو ہے حل ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ 100% نمبر حاصل ہوں گے. اگر 100% نمبر حاصل نہیں ہوتے تو آپ کو 90-95 نمبر تو انشاءاللہ کہیں نہیں گئے اگر آپ اس طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. لیکن شرط پھر بھی وہی ہے کہ آپ نے جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس صورت کے اندر آپ کو مکمل صورت یاد کرنی پڑے گی. آپ کسی بھی ایک آیت کو چھوڑ نہیں سکتے. سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، یہ بات بھی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے، کن صورتوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور کن کو آپ یاد کر سکتے. تو یہ تمام امتحانی مقامات جو ہے میں نے اس فائل کے اندر جمع کی ہیں اور یہ آپ خاصہ اول اور خاصہ دوم اور درسات دوم کے تمام کتابوں کے الگ الگ فائل کے اندر جو ہے سوالات موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ فائل تو آپ یہ مکمل فائل جو ہے 1 درجے کی ہم سے صرف اور صرف 150 روپے کے اندر حاصل کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. واٹس ایپ نمبر آپ کو ویڈیو میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس فائل کے لیے صرف ہمیں 150 روپے پے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جیسے ہی آپ پیمنٹ کریں گے میں آپ کو فوراً ہی آپ کے واٹس ایپ پہ یہ فائل سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس باقی یہ فائل جو ہے چند خصوصیات
پر مشتمل ہے جو کہ شروع کے اندر لکھتی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر میں یہاں پر بیان کروں تو ویڈیو خام لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو مل جائیں گی، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس ترتیب سے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ سب یہاں پر نظر آ جائیں گی۔ آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، جب آپ ہم سے فائل بائی کریں گے تو آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ جائیں گی، آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ ہم سے فائل بائی کریں گے اگرچہ، تو ہم صرف آپ کو یہ فائل نہیں دیں گے، آپ کی انشاءاللہ تعالی امتحانات تک مکمل ہیلپ بھی کریں گے۔ کسی بھی چیز سے متعلق آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کیا جائے گا واٹس ایپ گروپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ ہوگا جب آپ یہ فائل ہم سے لیں گے تو میں آپ لوگوں کو آپ سے متعلقہ درجے کا واٹس ایپ گروپ سینڈ کر دوں گا، جس کے اندر صرف طالبات ہی ہوں گی، طلباء کو اجازت نہیں ہوگی، کوئی مرد اس کے اندر نہیں ہوگا بندہ نشیز کے علاوہ، کیونکہ میرا تو گروپ ہے، میں تو اس کے اندر ہوں گا۔ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو جائیے گا، اور اس کے اندر ہم آپ لوگوں کو مزید چیزیں جو ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں ہے آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک سوال ایک بندے کے اندر، ایک بچی کے اندر پیدا ہو اور باقیوں کے اندر وہ سوال پیدا نہ ہو، تو اگر وہ گروپ کے اندر سوال کرے اور میں اس کو سمجھا دوں تو سب کیا کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد صرف اتنا سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم 4 سے 5 دن گروپ میں کوئی پوسٹ ہی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ 5 دن کے بعد ایک سوال جو ہے کوئی پوچھتا ہے اور وہ سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے، اور وہی سوال آپ کے پرچے جات میں آ جاتا ہے، تو آپ کو نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو زیادہ وضاحت اب کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں نے آپ کو مقصد بتا دیا کہ واٹس ایپ گروپ بنا دیا گیا ہے خاصہ دوم کا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہاں پر جو ہے خاصہ دوم کا ہمارے پاس یہاں پر ایک واٹس ایپ گروپ ہے، جس کے اندر جو ہے خاصہ دوم کی طالبات جو ہیں ایڈ ہیں، اور ہم ان کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ ان کا یہاں پر سن لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو یہ سب باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے امتحانات میں پرچہ کس طرح سے حل کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پہ تو آپ دیکھیں کہ یہ سورۃ الکہف کا ایک سوال ہے، یہ درسات کے اندر بھی آیا ہے اور جی خاصہ دوم کے اندر بھی آیا ہے۔ سوال ایک ہی ہے، دونوں درجات کے اندر آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ درسات کے اندر کچھ اور چیزیں پوچھی گئی تھی اور خاصہ دوم کے اندر کچھ اور چیزیں پوچھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ نچیز نے دونوں کو یہاں پر مرج کر دیا، بھی درسات میں بھی تھا آیت کا ترجمہ کریں، تفسیر لکھیں، اور ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کیا جانتی ہیں تحریر کریں، لیکن درسات کے اندر سوال تھا کہ ذوالقرنین کا تعارف کروائیں، یاجوج ماجوج کون ہیں، تفصیل سے تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے تھوڑا سا مختلف سوال تھا دونوں درجات کے اندر، تو یہاں پر لکھ دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس طرح سے ہو کہ یہی سوال آپ کے کیس میں آ جائے 1446 کے اندر، اور ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کی جانتی ہے یہ سوال ہٹا کے یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل پوچھ لیجیے تو آپ اس کو حل کر سکیں۔ تو یہ ایک مفید چیز ہے جو کہ ہم نے تیار کی ہے، آپ اس کا اندازہ اس کو استعمال کرنے کے بعد لگائیں گے کہ آپ کو یہ کتنا فائدہ دے گی آپ کے امتحانات کی تیاری کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے پرچہ کس طرح سے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر سب سے پہلے تو ہے امتحانی کاپی کو پر کرنا، تو وہ آپ جب پرچہ دینے جائیں گی تو وہاں پر وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے امتحانی کاپی کو کس طرح سے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، وہ سمجھاتے ہیں آپ کو پہلے دن، اور اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ آپ کی جو وہاں پر استانی ہوں گی، معلمات ہوں گی، نگرانات ہوں گی، وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گی۔ اس کے بعد مین بات آ جاتی ہے کہ آپ نے پرچہ کیسے حل کرنا ہے۔ پرچہ حل کرنے سے پہلے چند چیزیں جو ہیں یہاں پر آپ مزید دیکھ لیں تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند ہوں گی، لیکن اول آپ جو ہے باوضو ہو کر امتحان حال میں جائیں، دعاؤں کا اہتمام کر کے جائیں، 2 نفل پڑھ کر جائیں، اور جی دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زیادہ لمبی دعائیں اگر نہیں بھی آپ نے کرنی تو اب مختصر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ فإن حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، سورۃ الانفال کی آیت ہے، آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ امتحان حال میں داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امتحان حال میں جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ پرچے پہ حاشیے وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ فارغ بیٹھے ہوں گے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم
العلیم الحکیم یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ علم نشرہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ قریش 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ رب اشرح لی صدری 3 مرتبہ پڑھ لیں، ربی زدنی علما 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی وظیفہ آتا ہے امتحانات سے متعلق آپ وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی اگر آپ حافظہ ہیں تو آپ سورۃ القلم 1 مرتبہ تلاوت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو، آپ کے پرچے کے اندر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو تھا دعاؤں کا اہتمام۔ اچھا، جب آپ یہ دعائیں ساری پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ اپنے جو سوالیہ پرچہ ہے اس کو دیکھیں گے اور اپنی تمام چیزوں پہ دم کر لیں، اپنے گتے پہ، پینسل پہ، کاپی پہ، جو بھی چیزیں آپ کی ان کے اوپر آپ دم کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جی دوسری بات کہ آپ نے امتحان میں عموماً جو ہماری طالبات ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں ایکسٹرا سامان لے کے جاتے ہیں۔ مثال طور مارکر بھی 2-3 ہوں گی، پین بھی 1-2 ہوں گے، اور جی اس طرح باقی چیزیں بھی ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ گندی صفت جو ہے صرف طلباء کے اندر ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک بال پین لے جاتے ہیں اور ایک مارکر لے جاتے ہیں اور پرچہ حل کر کے آ جاتے ہیں۔ تو لیکن عموماً آپ لے کے جاتی ہوں گی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں پرچے کے اندر، ایک عدد آپ کے پاس انک والا پین ہو، نیلی اور کالی، بلیک اور بلیو آپ کے پاس مارکر ہو، اور جی آپ کے پاس ایک عدد رموور ہو، ایک عدد پوائنٹر ہو، کہ ایک عدد پیمانہ ہو، گتا تو آپ کے پاس ہوگا ہی، تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک سجیشن یہاں پر دوں گا کہ آپ اپنا جب پرچہ حل کریں تو آپ یہاں پر جو ہے انک والے پین کو یوز نہ کریں، خاص طور پہ جو بلیو انک ہے آپ اس کا یوز نہ کریں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہلکی اور کی ہوتی ہے۔ جب آپ لکھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ نا دھندلا دھندلا سا نظر آتا ہے، صاف طریقے سے پڑھا نہیں جا سکتا، تو جس کی وجہ سے جب ممتحن کے سامنے آپ کا پیپر جائے گا تو اس بیچارے کو پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی، جس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کے نمبر کٹ کر لے گا۔ اب اس کی قصور بھی نہیں ہے نمبر کٹ کرنا۔ ابھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ وفاق کے پیپر میں اتنا کھینچ کر نمبر کیوں دیے جاتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ بالفرض آپ نے ایک سوال بالکل صحیح لکھا ہے لیکن آپ کی انک جو ہے وہ پھیکی تھی، ٹھیک ہے، آدھا سوال مٹ گیا۔ اب ممتحن نے جب وہ سوال پڑھا تو اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے کیا لکھا ہے، بیچارے نے بڑی مشکل سے 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھ کے اس نے سمجھا کہ یار ممکن ہے اس بچی نے صحیح لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو 20 سے 25 نمبر دے دو۔ اب آپ نے تو 33 نمبر کا بالکل صحیح سوال حل کیا تھا، لیکن آپ کو یہاں پر جو ہے 25 نمبر دی جا رہے ہیں، 22 نمبر دی جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کی تھوڑی سی غلطی ہے کہ آپ نے ایسی انک کا استعمال کیا جو کہ مٹ گئی اور ممتحن کو آپ کا لکھا ہوا سوال سمجھ نہیں آیا۔ تو میں آپ کو یہاں پر سجیشن کروں گا کہ آپ انک والا پین استعمال نہ کریں، بلکہ آپ ایک عدد بلیو پوائنٹر کا استعمال کر لیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ وہ انک مٹے گی نہیں اور ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اور جب ممتحن کے سامنے آپ کا پیپر جائے گا تو وہ بیچارہ اچھے طریقے سے پڑھ لے گا اور پہلی مرتبہ پڑھتے ساری آپ کو ٹھک سے 33 نمبر دے دے گا اگر آپ نے بالکل صحیح لکھا ہوگا۔ سمجھ آ گئی، یہ چیز کلیئر ہوگی آپ کو؟ تو یہ چیز میرے سامنے تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے پرچہ کیسے حل کرنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اپنے پرچے کے اوپر، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے ہی شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال حل کرنا ہے، سوال اول ہے یا ثالث ہے یا ثانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو سوال بھی اچھے سے یاد ہے آپ وہ سوال سب سے پہلے حل کریں گی۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سوال بہت اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ایک سوال اول وہاں پر لکھ دیتے ہیں یا کوئی بھی جو سوال ہمیں اچھے سے یاد ہو ہمیں لکھ دیتے ہیں، جب ممتحن ہمارا وہ سوال پڑھتا ہے تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے، یہ پڑھنے والی بچی ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو وہ نا آپ کا السؤال الثانی، آپ کا جو دوسرا سوال ہوگا اور تیسرا سوال ہو، اس کو اگر اس میں تھوڑی بہت آپ کی کمی رہ بھی گئی تو وہ اس کو تھوڑا سا درگزر کر لے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ بن چکا تھا آپ کا پہلا سوال پڑھ کر کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے،
پڑھنے والی بچی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. مثال طور پہ آپ نے پہلا سوال وہ لکھا جو آپ کو آتا ہی نہیں تھا. ممتحن نے جب سوال پڑھا تو اس کو لگا کہ یار یہ تو فضول، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ترجمہ کیا کرنا ہے، تفسیر کیا لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس نے اپنی چولیاں ماری ہوئی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، کب ذہن بن گیا، مائنڈ سیٹ بن گیا آپ کے بارے میں کہ یہ پڑھنے والا نہیں ہے. آپ کا تیسرا سوال بہت زیادہ اچھے طریقے سے آتا تھا، آپ نے اس کو وہاں پر لکھا، تو کیا سوچیں گے کہ ممتحن آپ کا تیسرا سوال اسی طرح پڑھے گا جبکہ اس کے ذہن میں آ چکا ہے کہ آپ فضول ہیں، نہ پڑھنے والے بچے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نہ اس کو دیکھے اور آپ کو اس کے بھی 20 نمبر دے دے جبکہ 33 نمبر آپ کے بنتے تھے. تو اس طرح سے کیونکہ وہ بھی انسان ہے نا، اس کے ذہن بھی کچھ چلتا ہے، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کی کیس کے اندر. تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ سب سے پہلے وہ سوال حل کریں گے جو آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کا عنوان دیں گے. آپ جو بھی سوال حل کرنے لگے ہیں، الجواب عن السوال الاول یا ثالث جو بھی ہے، تو آپ اس کا عنوان دیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے الامور المطلوبہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے سوال کے اندر جو جو چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ چیزیں. پھر آپ سے سوال میں کیا پوچھا ہے؟ ترجمۃ الآیات المبارکہ، تفسیر الآیات المبارکہ، حکم تغریب عام فی حد الزنا. ٹھیک ہے، تغریب عام کا حکم کیا ہے زنا کی حد میں، تعین مشار الیہ وحرم ذلک علی المؤمنین. ٹھیک ہے، یہ میں نے تھوڑا سا عربی میں حل کیا ہے، اس کو عربی کا انداز دیا ہے، تو اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو بہت خوب، کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھنے والے ہیں. وگرنہ اگر آپ اس کو اردو میں بھی لکھ دیں تو کوئی بات نہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پر سوال میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر جو ہے آپ جو ہے لکھیں گے الامور المطلوبہ کے تحت جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی آپ وہ لکھنے کے بعد لکھیں گے حل المطلوبات، جی جو چیزیں آپ نے پوچھی تھی ان کا حل. ٹھیک ہے، پھر آپ لکھیں گے الامر الاول. ٹھیک ہے، الامر الاول میں آپ سے ترجمۃ الآیات المبارکہ پوچھا گیا تھا، آپ اس کے نیچے وہ لکھیں گے. پھر آپ جو ہے زنا کرنے والی عورت، مطلب کہ جو ترجمہ ہوگا آیت کا وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ الامر الاول مکمل کر لیں پھر اس کے بعد آپ عنوان دیں گے الامر الثانی کا. پھر الامر الثانی کے آپ سے پوچھا گیا ہے تفسیر الآیات المبارکہ، آپ تفسیر لکھیں گے ممکنہ آیات کی. ٹھیک ہے، پھر تفسیر کے اندر جو ہے آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو آیت دی ہوگی آپ نے وہ لکھنی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا، تاکہ ممتحن کو پتہ چلے کہ آپ کس آیت کی تفسیر یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو تفسیر بیان کی آپ نے کس آیت کی تفسیر بیان کی ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہائیڈنگ اگر آتی ہیں آپ کو، آپ وہ ہائیڈنگ دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر اور جو چیزیں آپ سے پوچھے گی آپ وہ تمام چیزیں یہاں پر لکھ دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تمام چیزیں ممتحن کے سامنے واضح ہوں گی تو اس کو زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب اس کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا تو آپ کو اچھے نمبر دے گا. لیکن اگر اس کو آپ نے مر کے لکھا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ الامر الاول کہاں ہے، الامر الثانی کہاں ہے، تو بیچارہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممتحن ایسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں نا ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہے، ہم انسان ہیں، ہر بندہ انسان ہے، وہ بھی سوچتا ہے، اس کے پاس صرف اتنے سارے سوالات پڑے ہیں، بنڈل کے بنڈل پیپر حل کرنے چیک کرنے والے پڑے ہیں، تو وہ آپ کا پیپر کیوں بار بار پڑے گا، کیوں سمجھے گا اس کو بار بار، جب سمجھ نہیں آئی تو آپ کو نمبر نہیں دے گا. تو اس طرح سے آپ نے ہائیڈنگ دے کر آیت، جس آیت کی آپ تفسیر لکھنا چاہتے ہیں اس آیت کی آپ ہائیڈنگ دیں، اور یہ کوئی بھی جس طرح سے اب یہ حیثیت کا قید ہے تو آپ نے اس طرح سے مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنا پرچہ حل کرنا ہے تفسیر کا. پھر الامر الثالث صاحب سے پوچھا جائے گا بے حکم تغریب عام فی حد الزنا، زنا کی حد میں تغریب عام کا کیا حکم ہے. تو آپ نے تغریب عام کا مطلب بیان کرنا ہے کہ تغریب عام کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد جو ہے تغریب عام کا حکم کیا ہے. پھر اگر آپ سے بالفرض ائمہ کا اختلاف پوچھا جاتا ہے تو آپ نے وہ کس طرح سے حل کرنا ہے. ائمہ ثلاثہ مطلب کہ آپ نے تغریب عام کا حکم، اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے، تغریب عام یہ حد زنا میں داخل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے ہی سوال کو حل کرنا ہے تاکہ ہر بات کلیئر ہو، سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تغریب عام کا حکم، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے، تغریب عام یہ حد زنا میں داخل ہے یا نہیں. چنانچہ فقہاء احناف کے نزدیک تغریب عام یہ حد زنا میں داخل نہیں ہے. امام اگر مسئلہ سمجھے تو زانی کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر سکتا ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تغریب عام یہ حد زنا میں داخل ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو غیر شادی شدہ زانی کو جلا وطن کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، اب ائمہ ثلاثہ کی دلیل جو ہے یہ آ گئی، پھر احناف کی دلیل آ گئی. ٹھیک ہے، پھر ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب آ گیا. اب اگر بالفرض آپ اس کو اس طرح سے لکھیں کہ احناف کا آپ نے مذہب لکھا، پھر آپ نے ائمہ ثلاثہ کی دلیل لکھ دی، پھر ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب لکھ دیا، پھر آپ اس کے بعد ائمہ ثلاثہ کی احناف کی دلیل دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں
ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ نے کیا لکھا ہے یہاں پر. تو اگر آپ اس طرح سے واضح کر کے لکھیں گے تو ممتحن کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے نمبر کم کریں. اگر آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے بالفرض اگر ایسے آپ لکھ دیتے ہیں نا وضاحت سے, آپ سے کوئی ایک آدھی بات رہ جاتی ہے تو وہ اسے درگزر کر لے گا بیچارہ, بشرط یہ کہ آپ نے صحیح سے لکھا ہو. پھر مشار الیہ کی تعین کریں کہ یہاں پر آپ سے پوچھا گیا مشار الیہ کی تعین, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بھی وضاحت سے لکھیں. مطلب کہ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت آپ نے لکھنی ہے تو آپ اس کو لکھیں جو ہے بلیک کلر سے, پھر اس کا تفصیل آپ لکھیں بلو کلر سے, تو تھوڑا سا بنا کے لکھیں گے تاکہ ہر چیز واضح ہو اگلے بندے کے سامنے اور ان کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کو کوئی نمبر کٹ کرے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی جتنی چیزیں آپ لوگوں کو میں نے بتائی دیکھ ہیں 1400 آپ کے سامنے 1445 کا پیپر ہے جو کہ ہم نے ہر کتاب کا یہاں پر دیا ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک سوال کے مطلب اگر آپ سے ترجمہ پوچھا ہے ترجمے کے عموماً کتنے نمبر ہوتے ہیں, تفسیر کے کتنے نمبر ہوتے ہیں, خط کش الفاظ کے عموماً کتنے نمبر ہوتے ہیں, اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح دیگر سوال ہے, سوال کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو اس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اندازہ ہو جائے گا. اچھا چلو ہم ایک چیز کو یہاں پر جو ہے دیکھ لیتے ہیں, میرے ذہن میں آئی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو مزید تسلی کروا دیتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ نے سورۃ یونس اور سورۃ ہود یاد کرنی ہے. تو اب یہاں پر 1445 کا پیپر ہے, بالفرض یہ 1446 کا پیپر ہے آپ کا. تو دیکھیں کہ آپ نے سورۃ یونس اور سورۃ ہود یاد کی تھی تو سورۃ ہود سے آپ کا ایک سوال حل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سورۃ ہود سے آئے تو آپ کا ایک سوال حل ہو گیا, آپ اس سوال کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے سورۃ بنی اسرائیل یاد کی تھی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا اپنے سورۃ بنی اسرائیل یاد کرنی ہے, تو سورۃ بنی اسرائیل سے آپ کو ایک سوال آ گیا. سورۃ نحل اور سورۃ بنی اسرائیل کے میں نے آپ لوگوں کو کہا تو سورۃ بنی اسرائیل سے ایک سوال آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا. اس طرح جو ہے آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے سورۃ النور یاد کرنی ہے تو سورۃ النور سے بھی آپ کا ایک سوال آ گیا. اس طرح سے کر کے آپ کے تینوں سوال حل ہو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ, کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے کافی طویل ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پر ہی کیا کرتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ باقی اپنی کتابوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے, امتحانی مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ہمیں ضرور بتائیں, اور اپنے دوست احباب کو ویڈیو شیئر کریں کہ تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ جیسے ہی آپ شیئر کر سکیں ان کو اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جان سکیں اور اچھے سے تیاری کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے ہے کہ چونکہ میرے اپنے بھی امتحانات ہیں, میں نے خود بھی تیاری کرنی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوراً تو جواب نہ دے سکوں. انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کا ضرور اہتمام کروں گا, انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا, بے شک تھوڑا لیٹ ہو جائے. باقی دوسری بات ہے کہ آپ مجھے جب بھی رابطہ کریں مجھ سے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, کال نہ کریں. ٹھیک ہے, بعض مطلب انسان کسی بھی طرح کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہے تو کال آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور نمبر سیو کر کے کال کریں, میسج کریں, کال نہیں کرنی میسج کرنا ہے. نمبر سیو کریں پہلے امداد اللہ کے نام سے اور پھر میسج کریں. اس کی وجہ یہ کہ بعض مطلب جب انسیو نمبر سے میسج آتے ہیں تو ہمارا نمبر بلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. انشاءاللہ دیگر آپ کی کتابوں کی ویڈیوز بھی اسی چینل پہ اپلوڈ کی جائیں گی, وقت کے ساتھ آپ کو پرچے جانے سے پہلے تمام ویڈیوز مل جائیں گی. امید تو یہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے پاس جو ہے خاصہ دوم, خاصہ اول, خاصہ دوم اور درسات اول کے معاون الفاظ تیار ہو چکے ہیں. اگر آپ لینا چاہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں. 150 روپے کے اندر ایک درجے کا, اور خاصہ درسات دوم کا پیپر ابھی تیار ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی وہ پیپر مل جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.